السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کو دیکھنا بہت ضروری ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ تو غیر مسلموں کا ہے لیکن وہ اسلام سے متاثر ہے اور اسلام پر چلنا چاہتا ہے۔ اور یہ ویڈیو خاص کر کے ان لڑکیوں کے لیے ہے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن اپنے گھر والوں سے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہی ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی لڑکی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اپنے باپ داداؤں کا دھرم چھوڑ دیا ہے تو بس اس لڑکی پر تشدد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر حال میں اس کی شادی ایک غیر مسلم سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل پر اس طرح کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں جس میں اسی طرح کا کام انجام دیا گیا ہے لڑکیوں کے والدین کی طرف سے۔ اس کے بعد ایسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ اس بہن کی ویڈیو کو دیکھیے، اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ کر اپنے ماما کے یہاں رہنے لگی، لیکن جب وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تو اس نے اپنے ماما کا گھر بھی چھوڑ دیا اور اب اکیلی تنہا دلی میں رہ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو اپنا گھر نہیں چھوڑ پاتی ہیں اور وہ دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کے خلاف کسی غیر مسلم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنے شوہر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتی ہے یا پھر اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیتی ہے۔ تو دوستو آج ہم جس بہن کی ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ کچھ اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہی ہے اور اس کے لیے یہ آج مفتی صاحب کی لائیو اسٹریم پر آئی ہے اور اپنا سوال رکھ رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام شیتل ہیگڑے تھا لیکن اب انہوں نے اپنا نام زویا رکھ لیا ہے۔ تو دوستو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر ریورٹڈ مسلم تک پہنچ سکے۔ سیتل ہیگڑے کر کے ہیں کوئی، شاید مجھے لگ رہا ہے کوئی خاتون ہے، فیمیل ہیں۔ جی آپ بولیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسلم جی میرا نام زویا ہے، میں ریورٹڈ ہوں، الحمدللہ مجھے 7 ایئرس ہو گئے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو اب میرے گھر پر سب ہندو ہی ہے، بس میں اکیلے ریورٹڈ ہوں۔ تو مجھے آپ سے یہ بات کرنا تھا، ابھی 7 ایئرس سے گھر میں بہت پرابلمس تھی بٹ میں نے کیسے مینیج کر لیا اور گریجویشن کر لی اپنی، بٹ ریسنٹلی بھی گھر میں بہت پرابلمس ہے ریلیجن کو لے کے، اور میں الحمدللہ نمازی ہوں 5 وقت کی۔ تو مجھے آپ سے یہ مشورہ کرنا تھا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے، جیسے میرے گھر میں جو پرابلمس ہیں، تو اب مجھے کیسے فیس کرنا چاہیے اور میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر میں نکاح کا سوچتی ہوں تو جیسے مسلم فیملی ہے تو وہ لوگ میرے پیرنٹس کا پوچھتے ہیں۔ دیکھیں آئی نو کہ یہ ایک سینسیٹیو میٹر ہے اور یہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے۔ 7 سال آپ نے صبر کیا ہے اور استقامت کے ساتھ، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ آپ یعنی دین پر جمی رہیں تمام گھر کے پریشر کے باوجود۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں اور تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کی آسانی کے لیے۔ رہی یہ بات کہ آگے کا اسٹیپ کیا ہو، ٹو بی آنیسٹ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ یہ ایک آپ کی بالکل پرسنل لائف ہے جس کو آپ کو جینا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کے ساتھ ساتھ کچھ امتحان بھی آتے ہیں۔ یہ امتحان بعض مرتبہ وقتی ہوتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا لمبا کچھ چلتے ہیں امتحان، کچھ مختصر وقت کے لیے، لیکن یہ امتحانات ختم ہو جاتے ہیں، یہ ٹرائلز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک جہاز اڑتا ہے تو اڑتے وقت تھوڑا سا ٹربیولنس زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ کروزنگ لیول پر آ جاتا ہے تو ٹربیلیشن ختم ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی تھوڑا سا ٹربیلنس ہوتی ہے، اس کے بعد جہاز اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے اڑان بھری ہے، اور جب اڑان آپ نے بھری تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹربیلنس تو آئے گی۔ اب اس ٹربیلنس کا اگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا اور آپ نے وہی لینڈنگ کر دی تو آپ اپنی منزل مقصود پر کیسے پہنچیں گے؟ آپ اپنے جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں کیسے جائیں گی؟ کبھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ آپ کو اس ٹربیلنس کو جھیلنا ہوگا، کلاؤڈ سے نکلنا ہوگا اور ان بادلوں کے پریشر کو جھیل کر اس سے اوپر اڑنا ہوگا، تو جا کر آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ ایک انسان جیسا کہ جہاز کا پائلٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کیسے اس جہاز کو اڑانا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کون سا ایئر کرافٹ ہے۔ ایسے ہی آپ پائلٹ ہیں اپنی زندگی کے جہاز کی، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں ان کلاؤڈ سے کیسے نکلوں اور آگے کیسے۔
अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इस तरह का एक केस आया सोशल मीडिया पर वीडियो में ही, और किसी साहब ने मुझे अपना नंबर भेजा कि भाई हमारा नंबर ये है और हम इस तरह की जो खवातीन हैं उनका ताउन करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इसी जगह पर इतने मिनट पर जो गुफ्तगू हो रही है, कमेंट में आप अपना कॉन्टेक्ट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें। और सिस्टर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दो चार दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आप इसी वीडियो को इसी जगह देखें और देखें कि कमेंट में किसी ने आपको मेंशन किया हुआ है या नहीं, या अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, अगर आपको मेंशन किया हो तो आप तक की बात पहुंच जाए। बाकी मैं नहीं जानता वो कौन साहब है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैंने उनका नंबर कुछ नहीं किया, आई डोंट नो। जी ठीक है, बाकी हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे और आपके घर वालों को भी हिदायत दे ताकि आपकी जिंदगी उनके साथ गुजरे। जी जी, बस आपसे चलें। दुआ की गुजारिश है जी और अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, और निकाह में भी मेरे हक में आप प्लीज़ दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी जरूर करेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। इन्ना मअल उसरि युसरा, के मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है, बल्कि हर मुश्किल के साथ दो आसानियां हैं। सूरे अलम नशरा अगर आप कुरान की खोलें तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना मअल उसरि युसरा फ इन्ना मअल उसरि युसरा, यानी 2 मरतबा कहा कि उसर के साथ, उसर कहते हैं मुश्किल को, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। और इसकी तहत मुफस्सिरीन जो कुरान के इंटरप्रेटर्स हैं वो ये लिखते हैं कि यहाँ मुश्किल का लफ्ज अगरचे 2 मरतबा है लेकिन एक मुश्किल मुराद है, और आसानी का लफ्ज अगरचे 2 मरतबा है और 2 ही आसानियां मुराद है। तो हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला ने 2 आसानियां लिखी हैं, तो आसानी तो होगी, ये तो तय है। जी ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाक। चले तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।